بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عزیزو، آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 26 کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت فضل بن عباس اس وقت جنگ میں اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، میں ہوں ابن ام۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا، فضل، تمہاری تمام محنت و جانفشانی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اصحاب رسول میں سے آپ کے ساتھ دوسرا کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت زبیر بن عوام ہیں۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ان لوگوں میں سے کوئی شخص بچ کر نہیں گیا، یا تو قتل ہو گئے ورنہ جو بچے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ بے انتہا مال غنیمت آیا، ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور اس طرح مسلمان دوسرے مسلمانوں سے مل گئے۔ حضرت زبیر بن عوام حضرت سعید بن عامر کے پاس آئے اور فرمایا، ابن عامر، تمہیں کیا مانع پیش آ گیا تھا کہ اب تک تم ہمارے پاس نہیں پہنچے تھے، حالانکہ تمہاری اطلاع ہمارے پاس پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ سالم بن نوفل عدوی آئے تھے اور انہوں نے آ کر تمہارے متعلق کہہ دیا تھا کہ وہ چل پڑے ہیں۔ تمہارے نہ پہنچنے سے ہمیں تمہارے متعلق عجیب و غریب گمان پیدا ہو رہے تھے کہ دیکھیے کیا بات ہوئی جو ابھی تک نہیں آئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ہمیں امان کے تخت و تاراج کے لیے روانہ کیا تھا، سو اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان صحیح و سلامت رہے اور مشرکین زیر و زبر ہو گئے۔ نیر تم سے بھی ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام نے مشرکین کے سروں کو کاٹ لینے کا حکم دیا جو تن سے جدا کر لیے گئے، اور اہل عرب نے انہیں اپنے نیزوں کی نوکوں پر رکھ لیا جن کے سر اتارے وہ 4000 تھے اور 1000 قیدی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر نے ان راہبانوں کو چھوڑ دیا اور مسلمان فیض المرام ہو کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے لشکر کی طرف چلے، اور جس وقت ان کے قریب پہنچ گئے تو تکبیر و تحلیل کے نعروں کے ساتھ فضائے آسمان کو گونجا دیا۔ ادھر سے بھی مسلمانوں نے اللہ اکبر کے فلک بوش نعروں سے ان کا استقبال کیا، اور اس طرح وہ تمام میدان نعروں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ رومیوں کے دل کانپنے لگے، انہوں نے ابھر کر دیکھنا شروع کیا، اور جس وقت انہوں نے مسلمانوں کا 8000 لشکر اور ان کے نیزوں کی نوکوں پر 4000 سر لٹکے ہوئے دیکھے تو بالکل گھبرا گئے۔ حضرت سعید بن عامر نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سلام کیا اور تمام قصہ مال غنیمت اور مسلمانوں کی فتوحات کا آپ سے بیان کیا۔ آپ یہ سن کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور اس کے بعد ان 1000 قیدیوں کی گردنیں مار دینے کا حکم نافذ فرمایا۔ چنانچہ ان کی گردنیں مار دی گئیں اور رومی انہیں قتل ہوتے ہوئے برابر دیکھتے رہے۔ قطبہ بن سوید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے رومیوں کے کسی لشکر کو نہیں دیکھا کہ ان میں سے ایک بھی جانبر ہوا ہو، مگر والی امان کے لشکر کو کہ اس میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا تھا۔ البتہ حضرت زبیر بن عوام نے اپنے لیے ان میں سے ایک غلام رکھ لیا تھا جو آپ کے پاس کل 3 دن تک ٹھہر کے بہان لشکر کی طرف فرار ہو گیا، اور اس سے امان کے لشکر کی خبر جا کر کی تھی۔ حضرت زبیر بن عوام کو اس کے چلے جانے کا بڑا ملال ہوا تھا۔ اختتام جنگ کے بعد وہ پھر کسی مسلمان کے ہاتھ آ گیا تھا، اور حضرت زبیر نے اسے دیکھ کر پہچان کے اس سے اس کا مطالبہ کیا تھا، اور اس شخص نے جب اس کا انکار کر دیا تھا تو یہ دونوں جھگڑے، اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور آپ نے حضرت زبیر بن عوام کے حق میں فیصلہ دیا، اور حضرت زبیر بن عوام کے پاس پھر وہ مدینہ طیبہ تک رہا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ کے 5 جانباز رومیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کا بہت ملال ہوا، خصوصاً حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سخت قلق اور اضطراب تھا۔ آپ رنج کی وجہ سے روتے تھے اور باری تعالیٰ جل جلالہ کی درگاہ میں ان کی رہائی کے لیے دعا کرتے تھے۔
ادھر وہ حضرات بہانے ملعون اور مغضوب کے سامنے پیش کیے گئے اور اس نے انہیں نہایت حقارت کی نظر سے دیکھا اور جبلہ بن اہم غسانی سے دریافت کرنے لگا یہ کون شخص ہیں؟ اس نے کہا یہ مسلمانوں کی فوج کے آدمی ہیں، ہمارے مقابلہ کے لیے یہ 60 شخص نکل کر آئے تھے، جن میں سے میں نے اکثر کو قتل کیا اور ان کے بعد کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے حاضر کر دیا ہے۔ اب ان میں سوائے ایک شخص کے اور کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہا کہ جس کی فریب کاری سے ہم کسی طرح کا خوف کر سکیں۔ البتہ ان میں ابھی ایک ایسا شخص موجود ہے جو انہیں جنگ میں ثابت قدم رکھتا اور ان کی ہر طرح سے مدد کرتا رہتا ہے۔ اسی نے ارکا، تدمر، حوران، بصرہ اور دمشق فتح کیا ہے۔ اسی نے اجنادین کو شکست دی۔ اسی نے توما اور ہربیس کا تعاقب کر کے مرج الدباج میں موت کے گھاٹ اتارا، اور اسی نے ملک ہرکل کی بیٹی کو گرفتار کیا تھا، اور یہ سب کچھ اسی خالد بن ولید کی کارگزاریاں ہیں۔ بہان نے کہا سب سے پہلے میرے لیے یہی ضروری ہے کہ میں اسے کسی بہانے اور مکر و فریب سے اپنے پاس بلا کر گرفتار کر لوں، اور پھر اسی کے ساتھ ان پانچوں کو بھی موت کے منہ میں دے دوں۔ اور اس کے بعد بہان نے ایک فاضل دانا اور زبان عربی کے فصیح اور ماہر شخص جس کا نام جرجا تھا بلایا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں تمہیں ان عربوں کے پاس بھیجوں، تم وہاں جا کر ان سے یہ کہو کہ آپ ہمارے پاس اپنا ایک قاصد روانہ کر دیں، اور وہ قاصد وہ شخص ہو جس کا نام خالد بن ولید ہے، کوئی دوسرا شخص نہ ہو۔ جرجا گھوڑے پر سوار ہو کے مسلمانوں کی لشکر کی طرف چلا۔ راستے میں حضرت خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے مجھے آپ کے پاس روانہ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس کسی ایلچی کو بھیجیں، ممکن ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے مابین صلح کرا دیں۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس جانے کے لیے میں خود ایلچی موجود ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے ٹھہرنے کا حکم دیا، اور آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس تشریف لے گئے اور تمام قصہ بیان کر کے کہنے لگا بذات خود اس کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا ابا سلیمان، باری تعالیٰ جل جلالہ تمہیں صحیح و سلامت رکھیں۔ ہو آؤ ممکن ہے کہ باری تعالیٰ انہیں یا ان کے کسی گروہ کو تمہاری وجہ سے ہدایت بخش دیں، یا وہ صلح اور ادائے جزیہ پر راضی ہو جائیں، اور اس طرح تمہاری بدولت دنیا خون ریزی سے بچ جائے۔ ایک مسلمان کا خون اللہ عز و جل تمام مشرکین سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میں اللہ عز و جل سے ان کی اعانت اور نصرت طلب کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے خیموں میں تشریف لائے، موزے پہنے، سیاہ امامہ باندھا، چرمی ٹپکا جس میں چاند کی کڑیاں تھیں، کمر سے کسا، مسلمہ کذاب کی یمنی تلوار حمائل کی، اور اپنے غلام حمام کو حکم دیا کہ وہ سرخ خیمہ جو تائمی چمڑے کا تھا اور جس میں سونے کے 2 شمسے لگے ہوئے تھے جو چمکتے تھے، نیز آرائش و جبائش کے لیے چاندی کا حاشیہ تھا، آپ نے اسے حضرت میسرہ بن مسروق ابسی کی زوجہ محترمہ سے 300 دینار سے خریدا تھا، ساتھ لے کر چلے۔ حمام نے اسے ایک سبز خچر پر لادا، سبز کپڑے اور سرخ امامہ باندھا، یمنی تلوار ہاتھ میں لی اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر جو نہایت سبک رفتار اور دوڑ میں دوسرے گھوڑوں میں سے بازی لے جانے والا تھا سوار ہوئے اور چلنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا ابو سلیمان اپنے ساتھ کچھ آدمی لے لو تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکے۔ آپ نے کہا یا امیر، اگرچہ میں آپ کی اس رائے کو پسند کرتا ہوں، مگر دین میں جبر کرنا جائز نہیں ہے۔ دین مسلمانوں پر میری اطاعت فرض نہیں کہ میں انہیں لے جاؤں، باقی آپ کو اختیار ہے، آپ جسے چاہے حکم دے دیں۔
مسلمانوں نے جس وقت آپ کا یہ کلام سنا تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا، یا ابا سلیمان، آپ بزرگ اور اہل فضل لوگوں میں سے ہیں، اللہ جل جلالہ اور ان کے رسول مقبول کے کام جا رہے ہیں، آپ جس وقت ہمیں حکم دیں گے اسی وقت ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، یہ کوئی جبر کی بات نہیں، آپ جس کام کے لیے چاہیں ہمیں حکم دیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب رسول مقبول کی اطاعت اور فرما برداری میں بہت جلدی اس کام کی طرف چلیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے یہ سن کر 100 سوار اپنے ساتھ لینا چاہے، جن میں ایک مشہور صحابہ اکرام بھی شامل تھے۔ آپ آج برابر مہاجرین و انصار میں سے اسی طرح سادات عرب کے شار سوار چنتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے 100 جوان جن کا ہر ایک تن تنہا ایک پورے لشکر کا مقابلہ کر سکتا تھا منتخب فرمائے۔ انہوں نے جنگی لباس پہنا، چادریں اوڑھی، امامے باندھے، کھنجر لٹکائے، تلواریں حمائل کی اور عمدہ عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ چل پڑے۔ حضرت معاذ بن جبل حضرت خالد بن ولید کے دائیں طرف اور حضرت مقداد بن اسود کندی آپ کے بائیں جانب تھے، اور باقی تمام حضرات نے آپ کو اپنے حلقہ میں لے رکھا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہم نے چلنے کے وقت زور زور سے تکبیر و تحلیل کے نعرے لگائے۔ حضرت نصر بن سالم مازنی کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید تشریف لے جانے لگے تو میں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف دیکھا، آپ کے آنسو آپ کے رخسار مبارکہ پر بہہ بہہ کر آ رہے تھے اور آپ قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتے جاتے تھے۔ میں نے کہا، یا امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابن سالم، واللہ یہ حضرات اس دین کے معین و مددگار ہیں، اگر ابو عبیدہ کی امارت میں خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی ایک کو بھی کچھ تکلیف پہنچ گئی تو رب العالمین کے حضور میں اور امیر المومنین عمر بن خطاب کے دربار میں میرا کیا عذر ہوگا؟ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید اور آپ کے تمام ساتھی رومیوں کے لشکر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دشمن کے لشکر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ یہ لشکر عرض میں 505 فرسخ تک پڑاؤ کرتا چلا گیا تھا اور ہر طرف لوہا ہی لوہا چمک رہا تھا۔ انہوں نے زور سے آوازیں بلند کی اور کہا اور نعرہ کلمہ تکبیر کے نعرے لگانے لگے۔ جس وقت آگے بڑھتے تو سب سے پہلے دشمن کے ہر اول میں قدم رکھا، چونکہ ان کی کمان جبلہ بن اہم کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ حضرت خالد بن ولید ہیں جو بہان کے پاس بطور ایلچی آئے ہیں تاکہ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں۔ اس نے کہا کہ ابھی آپ یہیں ٹھہریں تاکہ میں ملک بہان سے آپ کے آنے کی اجازت حاصل کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ بہان کی طرف گیا اور کہا کہ خالد بن ولید سردار عرب 100 ایسے آدمیوں کو ساتھ لے کر جن میں ہر ایک حملہ آور شیر معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بہان نے کہا، میں نے تو فقط خالد بن ولید کو بلایا تھا، کسی دوسرے آدمی کو نہیں بلایا تھا۔ جبلہ یہ سن کر مسلمانوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا معاشر العرب، بہان نے تو تنہا خالد بن ولید ہی کو بلایا تھا کہ شاید گفت و شنید کے بعد ان سے دونوں میں کوئی صلح کی صورت نکل آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، تو اپنے سردار کے پاس جا کے کہہ دے کہ خالد تنہا بغیر اپنے دوستوں کے کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بغیر ان کی رائے اور مشورہ کے کسی بات کا مجاز نہیں ہے اور ہر ایک کام میں ان کے ساتھ مشورے کا محتاج ہے۔ جبلہ یہ سن کر پھر بہان کی طرف گیا اور آپ کی گفتگو کی اسے اطلاع دی۔ اس نے کہا، تو انہیں آنے کی اجازت دے دے، مگر جس وقت میرے خامے کے پاس آ جائیں تو انہیں گھوڑوں سے اترنے اور تلواروں کے رکھ دینے کا حکم دے دینا۔ چنانچہ جبلہ نے آ کر انہیں اجازت دے دی اور یہ حضرات گھوڑے بڑھا کر اس کی طرف چلے۔ رومیوں کے سردار اور بہادران ان کے چاروں طرف ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے سر جھکائے ہوئے خاموشی سے بڑھے چلے جا رہے تھے، نہ دائیں دیکھتے تھے اور نہ بائیں، اسی طرح آپ کے ساتھ نہایت بے فکری کے ساتھ آپ کے ساتھ تھے۔
نہ انہیں رومیوں کی تعداد سے کوئی فکر تھی، نہ انہیں رومیوں کے ساز و سامان سے کوئی ڈر تھا، اور وہ بہان کے خیمہ تک اسی شان و شوکت کے ساتھ برابر بڑھتے چلے گئے۔ جس وقت عین خامے کے سامنے ہوئے تو جبلا نے زور سے ایک آواز دی اور کہا، معاشر العرب، چونکہ تم بادشاہ کے خیمے تک پہنچ گئے ہو، اس لیے گھوڑوں سے اتر جاؤ اور اپنی تلواروں کو یہیں رکھ دو۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ہم گھوڑوں سے اتر کر پیدل ہو جائیں گے، مگر تلواریں ہماری عزت اور بزرگی کی نشانیاں ہیں۔ ہم عزت و تکریم کو جس کے واسطے ہمارے رسول اکرم مبعوث ہوئے کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ترجمان نے آپ کے یہ الفاظ بہان سے دہرائے۔ اس نے کہا، جس طرح یہ چاہیں اس طرح ہی انہیں اجازت دے دو۔ یہ سنتے ہی حاجبوں نے انہیں پکارا، معاشر المسلمین، جس طرح چاہو آ جاؤ۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نوفل بن دہیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام کے شدائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فدائی گھوڑوں سے اترے، باپیادہ ہوئے اور شان و شوکت کے ساتھ آئے اور فضل و عظمت کے ساتھ اکڑے ہوئے چلے کہ سینے نکلے ہوئے تھے۔ حمائل چھل تلواریں کھینچی اور رگڑتی ہوئی چلی جا رہی تھیں۔ رومیوں کی صفیں پھٹی جاتی تھیں، جن کے دلاور جگہ چھوڑتے اور پیچھے ہٹے چلے جا رہے تھے، اور یہ اللہ کے شیر بے خوف و خطر آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ یہ تکیوں، مسندوں اور دباج کے فرشتوں تک پہنچ گئے۔ بہان اس وقت اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جس وقت یہ تکلفات اور اس کی ملکی اور دنیاوی زینت و عظمت اور فخر و مباحات کے یہ سامان دیکھے تو اللہ عز و جل کی عظمت و بزرگی بیان کرنے لگے۔ ان کے سامنے بیٹھنے کے لیے کرسیاں پیش کی گئیں، مگر انہوں نے انہیں اٹھا اٹھا کے علیحدہ رکھ دیا اور تمام کے تمام زمین پر بیٹھ گئے۔ بہان یہ دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا، یا معاشر العرب، نہ تو تم نے ہماری بزرگی و عظمت کا اقرار کیا اور نہ کرسیوں پر بیٹھے اور نہ ہمارا ادب و احترام کیا، اور اس پر طرح یہ کہ ہمارے فرش کو پریشان اور الٹ کر کے رکھ دیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، تمہارا ادب کرنے سے اللہ عز و جل کے ساتھ ادب کرنا افضل ہے، اور تمہاری فرش و فروش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرش زیادہ پاک اور اطہر ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ زمین میرے واسطے مسجد اور پاک کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت پڑھی جس کا یہ ترجمہ ہے کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے، اور اسی سے پھر دوسری مرتبہ تمہیں نکال لیں گے۔ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید اور بہان کے مابین کوئی ترجمان نہیں تھا، بلکہ یہ خود آپس میں بلا واسطے کی باتیں کر رہے تھے۔ بہان نے کہا، خالد، میں اپنی طرف سے سلسلہ کرامی شروع کرنے کے سو ادب خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ سمجھ میں آئے شروع کیجئے، مجھے ناگوار نہیں ہوگا۔ ہر بات کا جواب ہے، جیسا کہو گے ویسا سنو گے، اور اگر کہو سلسلہ کلام میں شروع کرتا ہوں۔ بہان نے کہا، بہت بہتر، میں شروع کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اسی اللہ پاک کے لیے سزاوار ہیں جنہوں نے ہمارے سید روح مسیح علیہ السلام کو اپنا کلمہ اور انبیاء علیہ السلام میں افضل و بزرگ ترین بنایا ہے، اور ہمارے بادشاہ کو بادشاہوں میں بہتر اور ہماری امت کو خیر الامم پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کو یہ سخت ناگوار گزرا اور آپ نے قطع کلام کرنا شروع کر دیا۔ ترجمان نے بادشاہ کی بات کرتے دیکھ کر آپ کو مخاطب کر کے کہا، عرب بھائی، بادشاہ کا کلام قطع نہ کیجیے اور حسن ادب کو ملحوظ رکھیے۔ آپ نے چپ رہنے سے انکار کیا اور فرمایا، تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ثابت ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیز تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور جمیع انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے ایمان بخشا، اور ہمارے امیر یعنی خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
جس کے سپرد ہم نے اپنے تمام کام کر دیے ہیں، ہم میں ایک ایسا شخص پیدا کیا کہ اگر وہ یہ بھی گمان کر لے کہ میں ان کا بادشاہ ہوں تو ہم اس کو اسی وقت معزول کر دیں۔ 226 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا 27 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھیں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور پلیز چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔